نعت مہدی سماعت فرمائیں۔ حق آیا مٹا باطل، حق آیا مٹا باطل، ایک دھوم مچا ڈالی۔ حق آیا مٹا باطل، ایک دھوم مچا ڈالی، مہدی نے خدائی کی وہ شان دکھا ڈالی۔ مہدی نے خدائی کی وہ شان دکھا ڈالی۔ نورانی فضا پہلے اللہ نے بنا ڈالی، نورانی فضا پہلے اللہ نے بنا ڈالی، تب آمد مہدی کی خوشخبری سنا ڈالی۔ نورانی فضا پہلے اللہ نے بنا ڈالی، تب آمد مہدی کی خوشخبری سنا ڈالی۔ قرآن کی سنت کی مضبوط بنا ڈالی، بنا بنیاد کو کہتے ہیں۔ قرآن کی سنت کی مضبوط بنا ڈالی، ماؤد نے ملت کی تقدیر جگا ڈالی۔ قرآن کی سنت کی مضبوط بنا ڈالی، ماؤد نے ملت کی تقدیر جگا ڈالی۔ انوار الہدا تو نے پر نور بنا ڈالی، انوار ہدا تو نے پر نور بنا ڈالی، ایمان کی یہ محفل ہے ایمان سے سجا ڈالی۔ ایمان کی یہ محفل ہے ایمان سے سجا ڈالی۔ اے سید محمود آپ اس بزم مقدس میں، اے سید محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے سید محمود آپ اس بزم مقدس میں، ماؤد کی مسند اب ہر دل میں بچھا ڈالی۔ ماؤد کی مسند کو اب ہر دل میں بچھا ڈالی۔ ایک آمد مہدی پر نسبت نے عقیدت سے، ایک آمد مہدی نے نسبت نے عقیدت سے، پلکوں کو بچھا ڈالا اشکوں کی ضیا ڈالی۔ ایک آمد مہدی پر نسبت سے عقیدت نے پلکوں کو بچھا ڈالی، اشکوں کی ضیا ڈالی۔ میخانہ وحدت سے تصدیق کے ساغر میں، میخانہ وحدت سے تصدیق کے ساغر میں، مائے حب محمد کی مہدی نے پلا ڈالی۔ میخانہ وحدت سے تصدیق کے ساغر میں، میخانہ وحدت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدت کا خزانہ جو تھا، وہاں سے تصدیق کے ساغر میں، تصدیق کے پیالے میں، میخانہ وحدت سے، وحدت کے خزانے سے تصدیق کے ساغر میں، شراب حب محمد کی مہدی نے پلا ڈالی۔ میں حب محمد کی مہدی نے پلا ڈالی۔ دیدار خدا سر کی آنکھوں سے کیا ہم نے، دیدار خدا سر کی آنکھوں سے کیا ہم نے، ایک نسبت مہدی نے یہ شان دکھا ڈالی۔ ایک نسبت مہدی نے یہ شان دکھا ڈالی۔ دیدار خدا سر کی آنکھوں سے کیا ہم نے، دیدار خدا سر کی آنکھوں سے کیا ہم نے، ایک نسبت مہدی نے یہ شان دکھا ڈالی۔ ایمان کو جھکا دینے باطل کا سر اٹھا تھا، ایمان کو جھکا دینے باطل کا سر اٹھا تھا، مہدی نے مگر گردن باطل کی اڑا ڈالی۔ ایمان کو جھکا دینے باطل کا سر اٹھا تھا، ایمان کو جھکا دینے باطل کا سر اٹھا تھا، مہدی نے مگر گردن باطل کی اڑا ڈالی۔ سلام اس پہ تاریکی
تا حشر نہ چھپائے گی۔ سلام اس پہ، اسلام پہ تاریکی تا حشر نہ چھائے گی، اسلام کے اوپر اندھیرا حشر تک نہ چھائے گا۔ اسلام پہ تاریکی تا حشر نہ چھائے گی، ماؤد نے ایمان کی وہ شمع جلا ڈالی، ماؤد نے ایمان کی وہ شمع جلا ڈالی۔ دیدار رخ مہدی قرآن کی تلاوت ہے، مہدی کے چہرے کا دیدار قرآن کی تلاوت ہے۔ دیدار رخ مہدی قرآن کی تلاوت ہے، تصدیق نے ہر آیت پڑھ پڑھ کے سنا ڈالی۔ دیدار رخ مہدی قرآن کی تلاوت ہے، تصدیق نے ہر آیت پڑھ پڑھ کے سنا ڈالی۔ نابینا کو بینائی، گمراہ کو منزل دی، نابینا کو بینائی، اندھے کو روشنی، گمراہ کو منزل دی، اندھے کو روشنی، گمراہ کو منزل دی، ایک خاک قدم ایسی تاثیر دکھا ڈالی، ایک خاک قدم نے ایسی تاثیر دکھا ڈالی۔ طوفان کئی اٹھے کشتی کو ڈبا دینے، طوفان آج بھی اٹھ رہے ہیں، طوفان کئی اٹھے کشتی کو ڈبو دینے، مہدی نے مگر کشتی ایمان کی بچا ڈالی، مہدی نے مگر کشتی ایمان کی بچا ڈالی۔ طوفان کئی اٹھے کشتی کو ڈبو دینے، طوفان کئی اٹھے کشتی کو ڈبو دینے، مہدی نے مگر کشتی ایمان کی بچا ڈالی۔ قرآن کا بیان ایسا کر سکتا نہیں کوئی، قرآن کا بیان ایسا کر سکتا نہیں کوئی، مہدی کی زبان حق نے قرآن کی بنا ڈالی، مہدی کی زبان حق نے قرآن کی بنا ڈالی۔ تم عشق کی نظروں سے دیکھو تو نظر آئے، تم عشق کی نظروں سے دیکھو تو نظر آئے، اللہ نے تجلی جو بندوں میں دکھا ڈالی۔ تم عشق کی نظروں سے دیکھو تو نظر آئے، اللہ نے تجلی جو بندوں میں دکھا ڈالی۔ حق بن کر آواز اب عرش پہ گونجے گی، حق بن کے ضمیر آواز، حق بن کے ضمیر آواز، ضمیر شاعر کے نام ہے، مقطع ہے۔ حق بن کے ضمیر آواز اب عرش پہ گونجے گی، جب نظر عقیدت کی، جب نظر عقیدت کی حق نے کہہ کے سنا ڈالی، جب نظر عقیدت کی حق نے کہہ کے سنا ڈالی۔ نعمت للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ثم الصلاة والسلام على خلیفۃ اللہ وعلى آلہما واصحابہما واتباعہما ومن والاه۔ فقد قال اللہ عز وجل في كتابه القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عند کنزکم ثلاثة كلهم ابن الخلیفہ
لا يصير إلى أحد منهم ثم تطلع الراية السواد من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا سمعتم فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. اما بعد، حاضرین محترم سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوانان قوم، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ گزشتہ 2 دنوں میں آیت یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم کی تفسیر پیش ہوئی ہے، اور تفسیر میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ ایک قوم کو لے کر آنے والا ہے، لیکن وہ جب قوم آئے گی تو اس سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ ارتداد سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پلٹنے والے مرتدین زکوٰۃ نہیں تھے، بلکہ جو ارتداد کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ حسن صباح کا لشکر ہوگا، اور اللہ نے اس لشکر کا خاتمہ بھی کیسے کیا۔ ہلاکو خان، جو کہ تاریخ میں آیا ہے چنگیز خان کا پوترا یا کچھ بیٹا کچھ لگتا تھا۔ اکثر روایت بتاتی ہیں کہ چنگیز خان کا پوترا تھا، جس نے تقریباً 654 ہجری میں حسن صباح کا جو قلعہ تھا، قلعۃ الموت نام کا اس کا جو قلعہ تھا، اس قلعے کو برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا، اس کی ہستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ بات 654 ہجری کی ہے، اور ہم نے کل جو سنا کہ حدیث ثوبان یقتلونکم لم یقتلہ قوم، کہ وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ کسی قوم نے آج تک تم کو قتل نہ کیا ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح بھی ہم نے سنی، چونکہ خلافت عباسیہ بہت بڑی خلافت تھی جو کئی سالوں تک چلی، جس کا بانی ابو مسلم خراسانی تھا۔ اس نے بنیاد ایک زمانے میں ڈالی تھی، وہ بہت لمبی سلطنت چلی وہ، لیکن سلطنت کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ ان کا جو آخری بادشاہ تھا معتصم باللہ، اس کو ہلاکو خان نے قتل کر دیا۔ 654 ہجری میں ہلاکو خان نے حسن صباح کا خاتمہ کیا، اور 656 ہجری میں یعنی 2 سال کے بعد وہ وہاں سے جنگ کرتا ہوا آ رہا تھا خراسان سے، اور اس نے 2 سال کے بعد یعنی 656 ہجری میں بغداد پر حملہ کیا، اور بغداد میں نہایت ہی خون ریزی کی روایتیں بتاتی ہیں کہ صرف 40 دن میں 16 لاکھ جانوں کو اس نے قتل کیا۔ نہ بچوں کو دیکھا، نہ بڑوں کو دیکھا، نہ عورتوں کو دیکھا۔ روایتیں تو یہاں تک کہتی ہیں کہ گود میں شیرخوار بچوں کو تک نہ چھوڑا۔ تو یہ
بات اس حدیث کے عین مطابق ہے کہ تمہیں اس طرح قتل کریں گے کہ کسی قوم نے تمہیں قتل نہ کیا ہوگا، اور جتنے بھی لوگ تھے 16 لاکھ لوگ تمام کے تمام مسلمان تھے بغداد کے۔ اس طرح ہلاکو خان نے سلطنت عباسیہ جو سالوں سے چلی آ رہی تھی اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ حاضرین محترم، تمام احادیث کے ذریعے یہ ثابت ہو چکا ہے، آیت قرآنی بھی یہی بتلاتی ہے کہ مہدی کی آمد ارتداد کے بعد ہوگی۔ حدیث رسول سے بھی ہم نے سنا کہ مہدی کی آمد ارتداد کے بعد ہوگی۔ اب ہمیں ایمان لانے سے کون سی چیز مانع کرتی ہے، کون سی چیز روکتی ہے؟ حاضرین محترم، اور ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا، چونکہ مہدی موعود علیہ السلام آئے اور آ کر گئے، یہ ہم اپنی روایتوں سے تو سنتے ہیں، لیکن آئیے غیروں نے کیا کہا ہے، غیروں نے سید محمد کے تعلق سے کیا کہا ہے، آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ جو کہ وہ مصنفین، وہ ہسٹری والے، وہ تاریخ داں جو کہ غیر مہدوی تھے، جنہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر تصدیق نہیں کی، مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، وہ مہدی موعود علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ شیر علی قانع مصنف تحفۃ الکرام ہے، جو تقریباً 1181 ہجری کے ہیں، یہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو سید الاولیاء کے خطاب سے نوازا اور یہ بشارت بھی دی کہ آپ ہی کی ذات مہدی موعود ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ یہ اپنا شخص نہیں کہہ رہا بلکہ غیر کا شخص کہہ رہا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مہدی پر ایمان نہیں لایا، وہ بھی ہمیں مہدی موعود السلام تسلیم کرتا ہے، ہمارے امام کو یہ بشارت دی کہ آپ ہی کی ذات مہدی موعود ہے۔ پھر آپ نے آپ کی مہدویت کی، یعنی شیخ دانیال نے مہدی موعود السلام کی مہدویت کی تصدیق کی۔ حضرت شیخ دانیال نے بھی اس امر کی تصدیق فرمائی۔ حوالہ تحفۃ الکرام صفحہ نمبر 203۔ آئیے ایک اور امام علامہ ملا عبد القادر بدایونی، جو کہ 1004 ہجری کے ہیں، وہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، چونکہ اس کتاب کے بارے میں آپ کو مختصر کہوں گا کہ یہ حضرت جو تھے ملا عبد القادر بدایونی، یہ بادشاہوں کی مجلسوں میں رہا کرتے تھے، ان سے بہت ہی فیض لیا ہے، ان کی تمام معلومات انہوں نے ایک کتاب میں لکھی ہے، تمام اولیاء کی معلومات انہوں نے ایک کتاب میں لکھی ہے جس کا نام تذکرۃ الاولیاء ہے۔ تمام ہندوستان کے اگر اولیاء کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل جاننا ہو تو ان کے مصنف ملا عبد القادر بدایونی ہے، جنہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ آئیے وہ مہدی موعود السلام کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں مہدوی دائروں پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مہدوی دائروں میں میں رہا، یہ مہدوی دائروں میں بھی آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مہدوی دائروں میں رہا ہوں، انہیں ہر لمحہ نمازی اور پرہیزگار پایا، جو ذکر الہی میں ہمیشہ منہمک رہتے تھے، مصروف رہتے تھے۔ ان پاکان خدا کی پیشانی اور دل کو موہ لینے والی زندگی سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں۔ وہ لوگ شان و شوکت سے دور رہا کرتے تھے، ایک سادہ اور پاک اور مطہر زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو دنیاوی کر و فر، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے لہو و لعب سے
ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے۔ اگرچہ وہ دنیاوی تعلیم سے زیادہ متصف نہ تھے، دنیاوی تعلیم کو زیادہ جاننے والے نہ تھے، تاہم قرآنی تعلیمات میں تصوف اور معرفت کی گہرائیوں سے لبریز ان کی معلومات اور ان کا طرز تبلیغ ایک خاص کیفیت رکھتا تھا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان کا اوڑھنا بچھونا ہوا کرتا تھا۔ غیر مصنف، غیر شخص کہہ رہا ہے، ہماری تعلیمات کو غیر شخص بیان کر رہا ہے۔ ہم ایسے تھے، بڑے سے بڑے عالم سے جب مناظرہ کرتے تو ہمیشہ غالب ہی آتے۔ اگر ان پاکان خدا کی کوئی سوائے حیات ترتیب دی جائے تو تصوف اور معرفت پر ایک مستقل کتاب تیار ہو جائے۔ مورخ بدایونی میاں عبداللہ خان نیازی کے دائرے میں بھی رہے اور لکھتے ہیں کہ شیخ نیازی کی صحبت اختیار کرنے سے فہم اور تدبیر قرآن کی ایک نئی راہ میں ان پر کھل گئی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کے لیے ایک نئی راہ کھل گئی، تاکہ اس رستے سے ایک نئی طور پر، ایک نئے طریقے سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے ایک اور امام ہیں جو اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، مولوی خیر الدین محمد الہ آبادی، جو جونپور نامہ کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے لکھا ہے سید محمد مہدی جونپوری اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھے۔ سید محمد جونپوری، یہ غیر شخص کہہ رہا ہے، اپنا شخص نہیں کہہ رہا۔ جونپور نامہ باب پنجم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ کہتا ہے کہ احادیث پر انہیں کافی عبور تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں، اس لیے وہ محدث کہلائے تھے۔ انہوں نے فرمان امامنا مہدی موعود الاسلام یعنی مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ کی روشنی میں امام حمام کو برحق اور واصل باللہ تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے مہدی موعود الاسلام کے دعویٰ کو تسلیم کیا ہے کہ یہ دعوے میں سچے ہیں، یہ دعوے میں سچے ہیں، غیر تصدیق کر رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز بھی فرماتے ہیں، جو کہ اپنے دور کے محدث گزرے ہیں، اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں کہ میراں سید محمد جونپوری نے ہندوستان میں ببانگ دہل یعنی علل اعلان دعوی مہدویت کیا۔ دکن کے اور راجپوتانہ کے افغانوں کی ایک کثیر جماعت نے خود کو مہدویہ کا لقب دیا اور دے کر ان کی پیروی کی، اور کسی نے بھی ان کو اس دعوے پر نہ قتل کیا نہ روکا۔ شاہ ولی اللہ محدث ایک مکتوب کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سید محمد جونپوری عالم حق اور واصل باللہ تھے، اللہ سے مکمل ٹچ میں تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ ایک اور شخص مولانا جمال الدین دہلوی فرماتے ہیں، اپنے دور کے جید عالم اور مستند مفسر قرآن تھے، جن کا شمار اولیاء اعظام میں ہوتا تھا۔ اپنی تصنیف میں امامنا کی ولادت کا نہ صرف اقرار کیا ہے بلکہ دلائل سے اور براہین سے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ سید محمد جونپوری ہی کی ذات وہ مہدی موعود کی ذات ہے کہ جن کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں کیا۔ اس بات کو انہوں نے ثابت بھی کیا۔ ایک آئیے ابو القاسم فرشتہ اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں لکھتے ہیں، 11ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں جنہوں نے بر صغیر یعنی ایشیا کے مختلف اسلامی سلطنتوں میں برسوں قیام فرمایا۔ تاریخ فرشتہ کئی جلدوں میں ایک قومی اثاثے کے طور پہ اسلامیان ہند کے لیے معتبر تاریخ سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 296 پر یہ بات لکھی ہے کہ سید محمد جونپوری نے
شریعت کی روح سے اپنے آپ کو مہدی موعود ہونے کا دعوی برحق کیا، اور ان کا یہ دعویٰ حق بجانب ہے، صحیح ہے، کیونکہ بہت سی ایسی نشانیاں جن کا ذکر احادیث صحیحہ میں آیا ہے ان کی ذات میں من و ان ایز اٹ از پائی جاتی تھیں، چنانچہ لوگوں نے ان کی واضح نشانیوں کی موجودگی سے متاثر ہو کر انہیں مہدی موعود علیہ السلام تسلیم کیا، اور ان کے لاکھوں پیروکار ہیں۔ اسی طریقے سے مولوی احمد دہلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب، یہ بھی جتنے بھی حوالے ہیں معتبر ہائی سٹینڈرڈ کے حوالے ہیں، تاریخ فرشتہ جو ہے تمام اسلامی کتابوں کے لیے، تاریخ کی کتابوں کے لیے ایک سند کے طور پر معلوم کیا جاتا، مشہور ہے، ایک سند کے طور پر مشہور ہے۔ اور ایک اگلی کتاب آ رہی ہے فرہنگ آصفیہ میں مولوی سید احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ فرقہ مہدویہ کے عقائد کا دار و مدار ان باتوں پر ہے: مہدوی مذہب کا معتقد ہونا، سچے دل سے توبہ کرنا، ریا کے بغیر، دکھاوے کے بغیر حسن عمل کرنا، ذکر دوام کرنا، عبادت الہی میں منہمک مصروف رہنا، کسی سے سوال نہ کرنا، کسی سے بھیک نہ مانگنا، ترک احتیاج کرنا، ضرورت سے زائد جو بھی بچے غریبوں میں تقسیم کر دینا، آئندہ کے لیے مال اور دولت جمع کرنے سے پرہیز کرنا۔ غور فرمائیے کتنے پاکیزہ تعلیمات ہیں، یہ وہی تعلیمات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام اور صوفیاء اکرام نے بھی یہ تعلیمات کو ہمیں بتلایا ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک پاکیزہ جماعت تھی جو اپنے سینوں میں عشق الہی کی آگ دبی رکھتی تھی، اور ہر وقت استغراق کی کیفیت میں ہوا کرتی تھی، ہر وقت خدا کے دیدار میں محو رہا کرتی تھی۔ حاضرین محترم، اگر ہم دیکھنے چاہیں تو کتاب پوری بھری پڑی ہے، کتنے لوگوں نے کہا ہے، آپ غیر کی بات کرتے ہو کہ ہمارے لوگوں نے تو بہت سی باتیں کہی، غیر کے اتنے لوگ ہیں، ابھی کتاب اور باقی ہے، ابھی کتاب اور باقی ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ حاضر محترم، ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں کہ اپنوں نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے، آپ ذرا سنیے کہ غیر ہم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ غیر ہمیں تعظیم کی نظروں سے دیکھتے ہیں، غیر ہمیں اپنی آنکھوں کو بچھا دیتے ہیں، ہماری طرف نظریں اٹھانا تو دور، ہمارے قدموں میں اپنی نظروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری اصل تعلیمات کو دیکھا ہے، اور آج ہمیں کیوں نظریں اٹھا کر کوئی دیکھ رہا ہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی اصل روح کو اپنے جسم سے جدا کر رکھا ہے۔ ہمارے اعمال خالصتاً للہ ہوا کرتے تھے، ہماری نمازوں میں حضور کی الصلاۃ المعراج المؤمنین کی حدیث کے ترجمے ملتے تھے، ہمارے حج میں وہ تم الحج والعمرۃ للہ پایا جاتا تھا، لیکن اب ہمیں اس چیز سے فقدان ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔